يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الرحمة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہی خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ماہ بھی یہاں حاضری کا موقع ملا تھا اور کتاب رحمت قرآن مجید کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے کی تھیں اور یہ وعدہ ہوا تھا کہ آئندہ ماہ سے باقاعدہ درس قرآن کا آغاز کیا جائے گا. سو اللہ نے ہمیں آج وہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم محض اس جذبے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کی پاکیزہ کتاب کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کے بعد اس سے توفیق عمل مانگیں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندھیرے مٹ جائیں اور چراغاں ہو جائے. یہ کتاب ہمارے رب کا ہمارے نام پیغام ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، اور اس کتاب کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے والا یقیناً دنیا آخرت کی سرخرویاں پاتا ہے. یہ کتاب صرف اس دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہی نہیں تھی جب اس کو نازل کیا گیا، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مکمل، کامل اور اکمل رہنمائی ہے. اس کا فلسفہ کبھی بھی فرسودہ اور پرانا نہیں ہوا، بلکہ یہ کتاب زندہ ہے. اقبال نے کہا تھا، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. تو یہ لا زوال کتاب ہے، لا یزال کتاب ہے،
اس کا فلسفہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوا، اس کی فکر کبھی فرسودہ نہیں ہوئی، ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، انسانی ضروریات کو پورا کرنے والی کتاب ہے، اور ہر دور میں انسان کو عروج کے سفر کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو چھوڑنے کی سزا جو ہمیں ملی وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ایک امت 72-73 فرقوں میں بٹ گئی اور 56-57 جغرافیائی اکائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ آج ہم عملی طور پہ بالکل پسماندہ ہیں اور دنیا کی نظروں میں ہم رسوا اور ذلیل ہیں۔ آج اگر ہم عروج چاہتے ہیں، ہم ایسی قوم نہیں ہیں جن کے پاس فلسفہ زندگی نہ ہو، ہم ایسی قوم ہیں جو اس ماخذ سے دور ہٹ گئے ہیں اور اس سے روشنی حاصل نہیں کر رہے۔ گھر میں چراغاں ہے لیکن ہم اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں۔ غنی روزے سیاہ پیر کن آرا تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کنند چشم زلیخاں را، کہ زلیخاں کی آنکھیں تو روشن ہو رہی ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ دنیا اس کتاب سے جڑ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے اس کے مخصوص فلسفوں کو اختیار کیا اور اس سے کچھ رہنمائی لی، اور مکمل طور پہ اس کو اختیار نہیں کیا اور پھر کہاں چلی گئی۔ اور اگر ہم اس کتاب کو اپنی روحوں میں، اپنے من میں، اپنے باطن میں اتار لیا ہوتا تو آج ظلمت ہمارا مقدر نہ ہوتی، ہم بانکپن پہ ہوتے، عروج پہ ہوتے، اور دنیا کی سر بلند، سر خرو اور باوقار قوم ہوتے۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ کاش کہ گلی گلی اس کا اہتمام ہوتا، ہماری درسگاہوں میں، ہماری دانشگاہوں میں، ہمارے سکولوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہماری نجی محافل کے اندر، ہمارے گھروں میں اس کے ابلاغ کا سلسلہ ہوتا تو آج یہ امت من حیث القوم ایک باوقار امت ہوتی۔ خیر، ہمیں اپنی کوششوں کو بہر صورت جاری رکھنا چاہیے، اور جو میرے ذمہ ہے وہ مجھے ادا کرنا چاہیے، جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اس مقدس کاز کے لیے اپنا وقت صرف کیا اور گلی گلی، کوچا کوچا لوگوں تک دعوت پہنچائی۔ اگرچہ آج کل دعوتی عمل کافی آسان ہو گیا ہے، جدید جو وسائل ہمیں دستیاب ہیں ان کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود بھی وقت درکار ہوتا ہے۔ تو میں یہ خاص طور پہ اللہ کی کرم نوازی سمجھتا ہوں جن نوجوانوں نے اس عادت برے لمحوں کو اختیار کیا اور یہ ذمہ اپنے ذمے لیا۔ باقی اس کی برکتیں انشاءاللہ انہیں اللہ دنیا میں بھی نصیب کرے گا اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن مجید کی مکی صورت ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، اور اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا افتتاح اس صورت سے ہوتا ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو صورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اپنے دامن میں بہت سارا اثر رکھتی ہے، اور پوری قرآن مجید کی سارے علوم جو ہیں وہ سورہ فاتحہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ گویا ایک خلاصہ ہے علوم قرآنیہ کا۔ اگرچہ ہماری عقلیں، ہمارا فہم ناقص ہے، تو ہم اس سے وہ موتی نہیں حاصل کر پائیں گے جو کہ اس کے دامن میں موجود ہیں، لیکن ہم اس سے خیرات ضرور حاصل کریں گے، اور اس کے لیے توجہ اور انہماک ضروری ہے۔ ویسے میں تو جو تقریر ہوتی ہے جس کو خطاب کہتے ہیں اس میں بھی گریز کرتا ہوں کہ کوئی نعرہ بازی کا ماحول پیدا ہو، لیکن یہ درس قرآن کا خالص ماحول ہے تو اس کو انہماک اور توجہ کے ساتھ ہی سنا جائے تو فہم کا انداز زیادہ بابرکت رہے گا۔ تو چونکہ بعض حضرات سننے کا بھی ایک مخصوص سٹائل رکھتے ہیں،
تو وہ پھر وہ اپنے اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے. جس طرح بعض خطبہ وہ کسی ایسے مجمع میں چلے جائیں کہ جہاں لوگوں کا مزاج ان کے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو، تو پھر وہ مجبور کر دیتے ہیں لوگوں کو کہ تم ضروری سبحان اللہ کہو اور ہاتھ جو ہے وہ بہت اونچا کھڑا کرو. تو بعض کا وہ لوگ نہیں بھی کر رہے ہوتے اور پھر وہ جلال میں بھی آ جاتے ہیں. تو بہرحال آپ کو اور مجھے تھوڑا سا مل کے چلنا ہوگا. میرے ویسے خیال میں تو میرے سامعین تقریباً سنجیدہ اور متین لوگ ہی ہیں اور مجھے یہ دقت پیش نہیں آئے گی، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسے مزاج کا ہو جو خطاب پسند ہو، تو وہ چاہے کہ ذرا ماحول ایسا ہو. تو میں نے پہلے بتا دیا تاکہ یہ ایک تفسیر قرآن کا ماحول ہے اور اس میں ہم سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو تفہیمی انداز ہی جو ہے وہ ایک اچھا رہے گا. تو صرف مجھے آپ کی توجہ چاہیے. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تو میں آپ کی توجہ سورہ فاتحہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جو قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے. ویسے تو جو ہے وہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو یہ سورت 7 مثانی ہے، یہ سورہ شفا ہے، یہ سورہ رحمت ہے، یہ سورہ نور ہے، یہ سورہ ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ ہے. اس کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا جا رہا ہے اور 2 سورتوں کے درمیان اور کسی سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف 2 سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اور برکت کے لیے لکھی جاتی ہے. قرآن مجید میں باقاعدہ حصہ سورہ النمل میں ہے اور یہی مسلک احناف کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بابرکت نام سے ہمیں اپنے کاموں کو شروع کرنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے، بلکہ فرمایا گیا چراغ بجھاؤ تو اللہ کا نام لو، دروازہ کھولو تو اللہ کا نام لو، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو. جو بھی عمل خیر ہم کریں تو اس میں اللہ کے نام سے اس کو شروع کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. برتن ڈھانپیں تو اللہ کا نام لیں، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیں اور پانی پیتے ہوئے اللہ کا نام لیں. تو ہمیں اللہ کا نام لے کر کے اچھے کام شروع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور حکم نامہ ہوا ہے. تو کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت سے قبل بھی اللہ کا نام لینے کی تلقین کی گئی اور یہاں سورتوں کے آغاز میں بھی سورہ نمل کی اس آیت کو جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے اور یہ 114 مرتبہ یہ بابرکت کلمہ اور یہ آیت رحمت قرآن کے دامن میں موجود ہے. سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے اور سورہ نمل میں آیت کا حصہ ہے اور اس طرح 113 صورتوں پر اور سورہ نمل میں تو 114 صورتیں ہیں اور 114 مرتبہ ہی بسم اللہ شریف استعمال ہوئی ہے. سورہ توبہ میں نہیں ہے تو سورہ نمل میں 2 مرتبہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. لفظ اللہ تعالی جل شانہ کا ذاتی نام ہے. اس کے ویسے صفاتی نام بھی ہیں، معروف نام اس کے صفاتی 99 ہیں اور علماء نے اس کی تعداد سینکڑوں تک لکھی ہے. لیکن جو اس کا ذاتی نام ہے وہ اس میں جلالت لفظ اللہ ہے. اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ اس میں جو الف لام ہے یہ نفس کلمہ کا ہے یا یہ تعریف کا ہے. جس طرح رحمان کے اوپر الرحمن ہے، رحیم کے ساتھ الرحیم ہے، تو الہ کے ساتھ الف لام لگایا گیا اور پھر تخفیف کے لیے جو ہے وہ ایک الف کو حذف کیا گیا اور الہ سے اللہ ہو گیا. ایک تو قول یہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ لفظ مجرد ہے اور یہ چونکہ اس کا اسم ہے اور اسم کے ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے تو یہاں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ جو ہے وہ لفظ اللہ، یہ تمام حروف جو ہیں وہ نفس کلمہ کے ہیں. یہ مرکب نہیں ہے، یہ مفرد ہے.
ایک قول یہ ہے کہ مرکب ہے الا سے اور لام تعریف سے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ الف لام جو ہے یہ نفس کلمہ کا ہی ہے، یہ معرف باللام نہیں ہے۔ اچھا، جنہوں نے کہا کہ لفظ اللہ یہ الف لام جو ہے یہ تعریف کا ہے، تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ لفظ اللہ پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اور تنوین کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ شروع میں الف لام آ گئی، چونکہ تنوین علامت ہے تنکیر کی، نکرہ ہونے کی، اور الف لام ہے معرفہ ہونے کی علامت، اور کسی ایک لفظ پہ دو علامتیں جمع نہیں ہو سکتی کہ وہ معرفہ بھی ہو اور نکرہ بھی ہو، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ الف لام آ گیا، اور اس وجہ سے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اللہن استعمال نہیں ہوتا، جبکہ جو ہے وہ الف لام نہ ہو تو پھر اس کو یوں استعمال ہو جانا چاہیے تھا، جس طرح زیدن 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 ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ ہے، اس کے اوپر لفظ اللہ ہے یا للہ ہے، نیچے زیر آ گئی، دو زیریں نہیں آئیں گی، دو زبریں نہیں آئیں گی، دو پیشیں نہیں آئیں گی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الف لام جو ہے تعریف کا ہے۔ یہ ہے ان کا قول جو اس کو معرف باللام مانتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو لفظ معرف باللام ہو، میں ان لفظوں پہ آپ کی توجہ ذرا چاہ رہا ہوں، اور میں پھر بتاؤں گا، اگرچہ بعض لوگوں کو اس دقیق بحث کی سمجھ نہ بھی آئے تو پھر بھی اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ الف لام جو ہے اگر یہ ہے معرفہ کا ہے اور لفظ اللہ معرف باللام ہے، تو یہ ضابطہ ہے عربی کا کہ جب کوئی لفظ معرف باللام ہو اور اس کے اوپر حرف ندا یا لگایا جائے تو پھر حرف ندا اور منادا کے درمیان جو ہے وہ ایہا کا لفظ لگایا جاتا ہے اگر وہ لفظ مذکر ہو، ورنہ ایتہا لگایا جاتا ہے اگر وہ لفظ مؤنث ہو۔ جس طرح یا نبی کہیں گے، لیکن جب نبی کے اوپر الف لام معرفہ کی آ جائے گی تو پھر النبی ہو گیا، اب پھر یا لگائیں گے تو پھر کہیں گے یا ایہا النبی، پھر ایہا کو درمیان میں لانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح یا ایتہا النفس المطمئنہ، وہاں ایتہا کو جو ہے النفس کے درمیان لگایا گیا چونکہ الف لام معرفہ کا آ گیا۔ تو اگر الف لام یہاں تعریف کا ہے، معرف باللام ہے لفظ اللہ، تو پھر یا ایہا اللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ اور یا ایہا اللہ کہنا اگر اس کو تذکیر کی نیت سے کہیں گے تو کفر ہے، تو یا اللہ نہیں بولا، یا ایہا اللہ نہیں بولا جاتا، یا اللہ بولا جاتا ہے، تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الف لام معرفہ کا نہیں بلکہ یہ الف لام نفس کلمہ کا ہے، اس لیے یا اللہ بولا جاتا ہے، یا ایہا اللہ نہیں بولا جاتا۔ ان کی دلیل اپنی جگہ پہ، ان کی دلیل اپنی جگہ پہ، اور یہ ایک ایسا اسم ہے جس پر جو ہے وہ یہ عجیب بحث ہے۔ ایک بہت بڑا نحوی ہے سیبویہ، تو کسی نے کہا یہ نکرہ تھا، الف لام معرفہ کا لگا کر اس لفظ کو معرفہ بنایا گیا، کسی نے کہا یہ معرفہ ہے اور یہ جو ہے وہ اسم ہونے کی وجہ سے، علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ لیکن سیبویہ نے ایک تحقیق کی، اس نے کہا کہ یہ عارف المعارف ہے، جس طرح اللہ جل شانہ کی ذات بے مثل ہے، اس کا نام بھی بے مثل ہے۔ تو سیبویہ جب فوت ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، چونکہ نحوی کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ لفظوں پر ہی بحث کرتا ہے، تو کسی نے کہا ساری زندگی تو نے لفظوں پہ بحث کی، تو اب مرنے کے بعد بتا تجھے محسوس تو ہوا ہوگا کہ مجھے قرآن کے معنی پہ تدبر کرنا چاہیے تھا اور میں ساری زندگی لفظوں میں لگا رہا۔ تو وہ کہنے لگا واقعی اس بات کا مجھے بڑا شدت سے احساس ہوا ہے کہ میں ساری زندگی لفظوں کے پیچھے لگا رہا، میں نے معانی پہ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے جب لفظوں پہ بحث کی تو ان لفظوں میں سے ایک بابرکت لفظ اللہ آیا، تو میں نے اس کے اوپر تحقیق کی اور کہا یہ عارف المعارف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میرے نام کو عارف المعارف قرار دیا۔ تو میری اس گفتگو کی ہو سکتا ہے کسی کو پوری طرح سمجھ نہ بھی آئی ہو، چونکہ جو علم نحو سے آشنا ہے وہ تو اس سے لطف حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن باقی سارے لوگ آپ انہماک سے سن رہے تھے۔ تو میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کہے
کہ دیکھو ان بندوں کو اس علم سے شغف بھی نہیں تھا، لیکن اس وجہ سے یہ میرے نام پہ بحث ہو رہی ہے اور یہ توجہ سے سن رہے ہیں، اور میں اس وجہ سے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام بابرکت ہے، تو کہا اللہ کے نام سے شروع، اور یہ اس کا ذاتی نام ہے اور کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحیم نام ہے تو کبھی آپ اس کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے عبد الرحیم ہی کہنا چاہیے۔ عبد الستار کسی کا نام ہے تو اس کو کبھی ستار بھائی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عبد الستار ہی کہنا چاہیے۔ عبد الغفار نام ہے لیکن کبھی اس کو غفار صاحب بھی کہہ لیتے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے، لیکن عبداللہ کو کبھی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں عبد کی اضافت کے ساتھ ہی بیان کیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے، اور یہ اس کے علاوہ کسی اور کو زیبا ہی نہیں ہے، اور یہ اسی کی شان ہے۔ تو کہا اللہ کے نام سے شروع، جس کی شان کیا ہے کہ وہ بہت مہربان رحمت والا ہے۔ رحمان اور رحیم ان دونوں کا مادہ رحمت ہے، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ صرف رحمت ہی نہیں بلکہ رحمت کی کثرت یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کثرت کے ساتھ رحمت فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر ہوا اور قرآن مجید کا آغاز ہوا، اس کی صفت جبار سے نہیں، صفت قہار سے نہیں، بلکہ صفت رحمت سے ہوا۔ لوگوں کو بتلانا مقصود تھا کہ رب تو رحمتیں بانٹنے والا ہے اور اللہ کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، اور اسلام کوئی ایسا خونخوار مذہب نہیں ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ ایسی سخت تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کا آغاز ہی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے بیان سے آغاز ہوتا ہے، تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ علماء نے یہاں عام رحمت اور خاص رحمت کی بات بھی کی کہ کفار پر اور مومنوں پر دنیا پر عام رحمتیں، جو نہیں مانتا اس پہ بھی رحمت کا می برس رہا ہے، جو مانتا ہے اس پہ بھی رحمت کا می برس رہا ہے، اور قیامت کے دن صرف اہل ایمان کو حصہ ملے گا۔ تو صفت رحمان اور صفت رحیم یہ جو ہے رحمت کے عموم اور ایک بہت زیادہ عموم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کوئی اسے مانے اللہ اس کے لیے بھی رحیم ہے، جو نہ مانے اللہ اس کے بھی لیے رحیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے، جب بھوک لگتی تو کسی مہمان کو ڈھونڈتے۔ جو کھانے ہم کھاتے ہیں ضرورت کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیں، اور ضرورت کا پانی پیٹ بھر کے پی لیں، اور ضرورت کا لباس اور ضرورت کا مکان، ان چیزوں کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن جو پرتکلف کھانے کھائے جاتے ہیں اور عالی نصب مکانات ہمارے ہیں، ضرورت سے جو زائد ہیں، یقیناً ان کا حساب ہوگا۔ لیکن وہ کھانا جو مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے وہ پرتکلف بھی ہوگا تو اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کھانا ہوتا تو کسی مہمان کو ڈھونڈ لیتے، کھانا تو کھانا ہی ہے، باہر نکلتے بازار میں کوئی مہمان ملتا اس کو اپنے ساتھ لے آتے۔ ایک دن بھوک نے بہت تنگ کیا، اہل خانہ کو کہا کھانا تیار کرو، انہوں نے کھانا لگایا تو وہ باہر گئے تو ایک 80 سال کا بابا مل گیا، کہا آؤ کھانا کھائیں۔ وہ بابا آ گیا، کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت خلیل اللہ نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا میاں تیرا میرا کیا رشتہ ہے، تجھے کھانا اللہ کے نام سے کھلا رہا ہوں۔ اس نے کہا روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے بت کا نام نہیں چھوڑ سکتا، کھانا دینا ہے تو دو، نہیں دینا تو نہ دو۔ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان، بھرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، جو بھی اس کی سوچ ہے۔ تو وفاداری بھی بڑی بات ہوتی ہے، تو اس نے کہا جناب میں کھانے کے لیے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا، تو آپ کے رب کا میں نام نہیں لے سکتا۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، ہم تو ایک پلاٹ کے لیے سودے کر لیتے ہیں دین کے، لیکن وہاں کیا ہے؟ اس نے کہا میں بت کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اگر تو اپنے جھوٹے معبود کے لیے اتنی غیرت رکھتا ہے تو پھر میں بھی رب کے نام کے علاوہ تجھے کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہ کھلاؤ، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ بابا اٹھ کے چلا گیا تو جبریل حاضر ہو گئے، اے ابراہیم تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا، رب کا سندیسہ آ گیا، رب کا پیغام آ گیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا جس کو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے آگے پیچھے ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا میں اس کو کھانا دے رہا ہوں، تو ایک دن نہیں دے سکا۔
اب ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے نکلے ہیں، وہ دور پہاڑ پہ جا رہا تھا، دور سے آواز دی، بابا آجا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تیرے رب کا نام نہیں لوں گا، کہا نہ لینا آجا، کہا تو بڑا پہلے کہتا تھا کہ اس کے بغیر کھانا نہیں دوں گا، تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے۔ تو کہا دیر نہ کر، پہلے اس رب کا نوکر بنا لے۔ تو جو اسے مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر مجھے مومنوں کی دل جوئی کا لحاظ نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنا دی جائیں، لیکن یہ کہیں گے ہم تو بہت ہی مار دیے گئے۔ پہلے اقبال نے کہا تھا نا، مومن کو دی گئی، کافر کو دی گئی حور و قصور، اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ تو کہا کہ ان کو اتنا دیا جائے کیونکہ ان کا حصہ ہی دنیا پہ ہے اور مومن کا حصہ آخرت میں ہے۔ تو جو اسے مانتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ اسے بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس رب کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد کسی کی اختیاری خوبی کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوبیاں غیر اختیاری نہیں ہیں، اس کی اختیاری خوبی ہیں، اس لیے اس کو حمد زیبا ہے۔ اللہ اکبر، تمام خوبیاں، تمام اوصاف حمیدہ اللہ کے لیے۔ یہ الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا ہے؟ یعنی اگر استغراق کا معنی یا جنس کا معنی، دونوں صورتوں میں معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ خوبی جسے خوبی کہا جا سکتا ہے، جس پر خوبی کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر اس کو استغراق کا مان لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ خوبی کی جتنی بھی قسمیں ہیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں اور جتنے بھی افراد ہیں، سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی ہر جنس خوبی اللہ کے لیے ہے اور ہر قسم خوبی اللہ کے لیے ہے۔ وہ ڈائریکٹ خوبی اللہ کی بیان کی جائے پھر بھی اللہ کی ہے، اور اگر وہ کسی اور کی جائے تو خالق کی خوبی ہوگی تو پھر بھی وہ اللہ کی خوبی ہے۔ اگر کوئی خوبصورتی کا ذکر کرے اور پھولوں کو دیکھ کر کے اور ان کی لطافت کو دیکھ کر کے واہ واہ کر اٹھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہی ہے کہ اس نے وہ لطافت پھولوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے جب پھولوں کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، ان لفظوں کے پیچھے کوئی فلسفہ ہوتا ہے، ایسے نہیں منہ میں جو آ گیا کہہ دیا۔ جب پہاڑ کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، اور پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھول کو دیکھا تو اس کی لطافت اور اس کی خوبصورتی اترنے لگی تو کہیں دل الجھ نہ جائے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، کہا اب بولو سبحان اللہ، یہ نہیں میرا رب کتنا سونا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، تو وہاں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے۔ اور پہاڑ کو دیکھا تو اس کی ہیبت ذہن میں بیٹھنے لگی، اتنا بڑا سمندر کو دیکھا تو تا حد نظر پھیلا ہوا جہاں نظر آیا تو دل میں ہیبت بیٹھنے لگی، اتنا بڑا، کہا اب بول اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پہاڑ کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا، پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے کا حکم دیا گیا، تاکہ بندے کی نظر الجھ نہ جائے اور اپنے رب کی طرف بندہ متوجہ رہے۔ والحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ اس کا اسم ذاتی، اس پہ بحث ہو چکی۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب پروردگار کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق درجہ بدرجہ مرتبہ کمال تک پہنچانا ربوبیت کہلاتا ہے۔ جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق درجہ کمال تک پہنچانا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ایک بلی کو اتنا زیادہ دودھ پلایا گیا کہ وہ بڑھتے بڑھتے ہاتھی کی مقدار کو پہنچ گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اونٹ کو غذا اور چارہ کم ملا ہو وہ چوہے جتنا رہ گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گلاب کے پودے کو اتنی کھاد ڈال دی گئی ہو کہ وہ بڑھتے بڑھتے برگد کے درخت جتنا ہو گیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ برگد کا ایک درخت ہے اس کو کوئی غذا کم ملی ہو تو وہ بالکل چھوٹا سا جو ہے وہ پودا رہ گیا ہو۔ جو اس کی فطری استعداد ہے اس کے مطابق اس کو مرتبہ کمال تک پہنچانا، یہ ربوبیت ہے۔ اور جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو باہم پہنچانا، یہ ربوبیت اور یہ رب کی شان ہے۔ اور ہر شے کو جو اس کی ضرورت ہے اس کو باہم وہ پہنچا رہا ہے، اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ ایک جانور ہے ہنس، وہ سچے موتی لیتا ہے، کھاتا ہے، اور سچے موتی اگر آپ کو دوائی میں استعمال کرنے پڑ جائیں تو آپ پنساری کے پاس جائیں تو آپ لاکھوں روپے دے کے لیتے ہیں، پھر بھی بعض اوقات یقین نہیں ہوتا
کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں صحیح ہیں، تو وہ تولوں اور ماشوں میں ملتے ہیں اور پھر بھی ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ لاکھوں روپے بھی اس پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تولوں اور ماشوں میں میسر نہ آئیں، اور دنیا کے اوپر لاکھوں پرندے ہنس روزانہ پیٹ بھر کے صبح بھی کھائیں، شام کو بھی کھائیں، دوپہر کو بھی کھائیں، اور رب روزانہ ان کو عطا فرمائے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے۔ یہاں تو پاؤ بھر گوشت لینا ہو تو سارا دن مزدوری کرنا پڑتی ہے، اور شیر روزانہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، چیتا روزانہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اللہ روزانہ ان کو بام پہنچاتا ہے۔ جس کی جو ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو پہنچاتا ہے۔ پھر جب جس حالت میں وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی وہ ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے اور وہ سخت غذا لے نہیں سکتا، معدہ بھی اس کا کمزور ہوتا ہے۔ کیسا رب ہے جس نے ماں کی چھاتی کے اندر متوازن غذا رکھ دی اس کے لیے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے ساری چیزیں دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے۔ زبان کا لوتھڑا ہے، بولنا نہیں جانتا، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، دیکھتا ہے پہچانتا نہیں، سنتا ہے سمجھتا نہیں، ہر چیز اس نے آ کے زمانے پہ سیکھنی ہے۔ لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نچوڑنا ہے بچہ سیکھ کے آتا ہے، رب اس کو سکھا کے بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل کی شان ہے کہ ہر شے کی تربیت اس کی استعداد ذاتیہ کے مطابق فرماتا ہے۔ یہ ہمارے علماء فرماتے کہ وہ آپ نے بطخ کا بچہ دیکھا ہو تو شاید آپ تو نہ دیہاتی ماحول دیکھا ہو، تو یہ بطخ پڑک نہیں بیٹھتی، یہ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے ڈالنے پڑتے ہیں، کیونکہ بطخ پانی کے بغیر گزر نہیں کر سکتی، اور انڈوں کے اوپر توجہ دینا پڑتی ہے۔ 21 دن تک مرغی سارے کام چھوڑ کے ان انڈوں پر اپنے سینے کی حرارت مبذول کرتی ہے، اور 21 دنوں کے بعد ان مردہ انڈوں میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک ضمنی بات کروں گا، اگر ایک مرغی مردہ انڈوں پہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرے تو 21 دنوں کے بعد اللہ ان مردہ انڈوں میں زندگی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر شیخ کامل اپنے مرید کے بیضۂ دل پہ توجہ دے وہاں آثار حیات کیوں نمودار نہیں ہو سکتے ہیں۔ 21 دنوں کے بعد جب انڈے پھٹے تو نتیجہ بالکل فطرت کے مطابق نکلا، بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے، مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے۔ اب بطخ کے بچوں نے اپنی ماں نہیں دیکھی، جو سیکھنا ہے سمجھنا ہے وہ مرغی سے ہی سیکھنا ہے۔ تو گھر والوں نے 2-4 دن تو گھر میں سب کو برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد جب ان کے قوا تھوڑے سے مضبوط ہوئے، پر پرزے نکلے، مدافعت کی قوت پیدا ہو گئی، تو مرغی کو بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا۔ بطخ کے بچے بھی ساتھ ہیں اور مرغی کے بچے بھی ساتھ ہیں۔ بطخ کے بچوں نے اپنی ماں دیکھی نہیں ہے، پہلی مرتبہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلے، گلی عبور کی، آگے جوہڑ آ گیا، چھپڑ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں، کھلا جوہڑ پانی کا تالاب آ گیا۔ جب اس کے کنارے پہنچے تو بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھلانگ لگائی اور پانی میں تیرنے لگے۔ مرغی کے بچے اپنے ہم جولیوں کو آنکھوں کے سامنے چھلانگے مارتے دیکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ آگے جائیں گے تو تیر جائیں گے۔ اب بطخ کے بچوں کو کس نے بتایا کہ تم ڈوبو گے نہیں، اور مرغی کے بچوں کے پاؤں کس نے باندھ دیے؟ کہا وہ رب ہے جو ہر شے کی استعداد ذاتیہ کے مطابق تربیت فرماتا ہے۔ تو فطرتاً اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ لی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں ایک اور توجہ طلب نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لفظ رب جو ہے وہ واحد ہے، اور عالمین جو ہے یہ جمع ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم ما سوی اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ عالم ہے، اور اس کی جمع پھر عالمین ہے۔ تو وہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اور یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ واحد استعمال ہوا۔ تو مطلب ہے کہ رب ایک ہے، عالم بہت سارے ہیں، اور ایک رب کئی عالموں کو پال رہا ہے، کئی جہانوں کو پال رہا ہے، اور ہر جہان کے تقاضے الگ ہیں۔ حشرات الارض کی ضروریات الگ ہیں، انسانوں کی ضروریات الگ ہیں، درندوں کی ضروریات الگ ہیں، آبی مخلوق کی ضروریات الگ ہیں، پرندوں کی، اڑنے والوں کی ضروریات الگ ہیں، ہر ایک کی ضروریات الگ ہیں۔ پھر بچے کی ضروریات الگ ہیں، جوانوں کی ضروریات الگ ہیں، بوڑھوں کی ضروریات الگ ہیں، ہر ایک کی ضروریات الگ ہیں، لیکن اللہ سب کی ضروریات کو باہم پورا کرتا ہے،
اور کبھی جتلاتا نہیں. کوئی مانتا ہے تو اس کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے, کوئی نہیں مانتا اس کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. ساری زندگی رب کا انکار کیا, لیکن نمرود اور فرعون ان لوگوں کے سر میں درد بھی نہیں ہوا, ان کو تکلیف بھی نہیں آئی. وہ کتنا کریم ہے. تو ایک رب کتنے جہانوں کو پالنے والا. یہاں رب کی وحدت اور عالمین کا جمع ہونا, یہاں ایک اور بھی نکتہ ہے, اور وہ یہ کہ ایک شوہر کی کئی بیویاں تو ہو سکتی ہیں, لیکن ایک بیوی کے کئی شوہر نہیں ہو سکتے. ایک آقا کے کئی غلام تو ہو سکتے ہیں, لیکن ایک غلام کے کئی آقا نہیں ہو سکتے. ایک رب کے کئی بندے تو ہو سکتے ہیں, ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے. تو یہ جو تعدد ہے معبودان کا, اس کی بھی نفی رب کی وحدت سے ہو گئی کہ رب ایک ہے اور عالمین کئی ہیں. اور پھر ایک اور بات آپ کی توجہ, وہ یہ کہ ایک کے زیادہ ماتحت ہوں تو پھر جب بہت سارے متعلقین ہو تو سستی ہو جاتی ہے. میرے متعلقین زیادہ ہوں, محبین زیادہ ہوں, ماتحت زیادہ ہوں تو مجھ سے کوتاہی ہوگی. میں کہوں گا کہ میں کس کس کا خیال رکھوں. ادھر توجہ دیتا ہوں تو ادھر سکم آ جاتا ہے, ادھر توجہ کرتا ہوں تو ادھر سکم آ جاتا ہے. بلکہ اولاد زیادہ ہو تو پوری تربیت ماں باپ نہیں کر پاتے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے, زیادہ نہیں بچے ہونے چاہیے, چونکہ تم صحیح تربیت نہیں کر پاؤ گے. تو بچے اپنے زیادہ ہوں, نسبی اولاد بھی زیادہ ہو, تو پھر بھی تربیت نہیں پوری ہو پاتی, توجہ نہیں دی جا سکتی, کوئی نہ کوئی رہ جاتا ہے, التفات اور توجہ اس کو باہم نہیں پہنچتی. اور وہ کتنا کریم ہے, ایک رب ہو کے سب کو پورا پورا فیض عطا فرما رہا ہے. اور وہ اتنا کرم ہر بندے پہ نازل کرتا ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے جس طرح جو ہے وہ اس کا میں ہی ایک بندہ ہوں اور سارے کرم میرے اوپر نازل کر رہا ہے. لیکن رب کے تو کئی بندے تھے اور اس نے سب کو ایسے نوازا کہ بندہ سمجھا کہ شاید میں ہی ایک واحد ہوں اس کی توجہات اور اس کی کرم نوازیوں کا محبت بنا ہوا ہوں. اور رب کے تو کئی بندے تھے, لیکن اس نے پھر بھی بندوں کو برابر نوازا. اور بندے کے کئی رب نہیں تھے, صرف ایک ہی رب تھا, لیکن اس کا انداز اپنے رب کی طرف توجہ کا کیا ہوا جس طرح اس کے کئی معبود ہوں. اور وہ جو ہے وہ اپنے رب کو بھول گیا. تو پھر جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی سزا کیا دیتا ہے. سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی باریک سزا کا ذکر کیا ہے, اور آپ اہل علم ہے, آپ کی توجہ, وہ بڑی باریک بات کی گئی. ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم اللہ سے غافل نہ ہو جانا, اس کو بھلا نہ دینا. جب تم اس سے غافل ہو جاؤ گے, اس کو بھلا دو گے, تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا, چلنے کی سکت نہیں رہے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تمہارے رزق کے دروازے بند کر دے گا؟ کہا ایسا نہیں ہوگا. سورج کو روک دے گا کہ اس کے آنگن میں سویرا نہ کرنا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. چاند کو منع کر دے گا تیری چاندنی اس کے آنگن میں اترنی نہیں چاہیے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. تو پھر وہ سزا کیا دے گا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. پھر تم اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے. جب تم اپنے رب سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں باریک سزا ملے گی کہ تم اپنی ذات سے نا آشنا ہو جاؤ گے. اور مجھے بتاؤ کہ جو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گیا اس کے پلے رہا کیا؟ اقبال نے کہا تھا نا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اور جو اپنا بھی نہ رہا اس کے پلے رہا کیا؟ اور یہ باریک سزا اس کو ملتی ہے. بندہ سمجھتا مجھے کچھ نہیں ہوا. ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو منبر و محراب کا وارث تھا. یہ تقسیم ہند کی سے قبل کی بات ہے. تو اچانک وہ عیسائی ہو گیا, اسلام کو اس نے چھوڑ دیا. کچھ علماء نے سوچا یار اس کے پاس جائیں, اس سے پوچھیں ماجرا کیا ہوا ہے, تاکہ اگر اسے کوئی دلائل کا مسئلہ ہے تو اس سے بات کریں. تو لوگ جمع ہو کے اس کے پاس گئے کہ تو اسلام کو چھوڑ کر کے, سچے دین کو چھوڑ کر کے منحرف ہو گیا اسلام سے, تو کیا وجہ بنی؟ تو وہ کہنے لگا کہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک دن میں فجر کی نماز پڑھانے آیا اور سخت سردی کا موسم تھا, ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی تھی. سرد پانی سے میں نے وضو کیا, میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی, اونگ آ گئی, اتنے میں اقامت ہو گئی. اب میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں وضو کرنے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ٹھنڈے پانی کے لیے وہاں سے اٹھ کے جاؤں.
تو میں بھی جلدی جلدی اٹھ کے جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا، لیکن میری طبیعت پہ بڑا بوجھ تھا کہ تو زیادتی کر رہا ہے، بے وضو نماز پڑھا رہا ہے۔ میری طبیعت کے اوپر ایک بوجھ تھا اور خوف بھی تھا کہ اللہ کے قہر کی بجلیاں میرے اوپر نازل نہ ہو جائیں، لیکن پوری نماز میں ڈرتے ہوئے پڑھا دی اور سلام پھرا، اور میں اب بھی اس خوف میں مبتلا تھا کہ میرے اوپر اللہ کا کوئی قہر نازل نہ ہو جائے، لیکن مجھے کچھ نہ ہوا۔ یوں دن سارا گزر گیا، کچھ نہ ہوا، رات گزر گئی، مجھے کچھ نہ ہوا، میرے اندر حوصلہ سا پیدا ہو گیا۔ اگلے دن پھر سردی تھی، تو میں چونکہ نماز پڑھانے کی عادت تھی صبح اور حاضری تھی، میری ڈیوٹی تھی، تو پھر دوبارہ آیا اور آج میں نے بس پورا وضو نہ کیا اور پھر میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اور اس طرح میرا معمول بن گیا۔ پہلے دن تو میں بڑا ڈرا کہ میرے اوپر کوئی قہر کی بجلی نہ اترے، لیکن مجھے کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میرے اوپر حاجت غسل تھی اور میں اسی حالت میں مصلی پہ آ گیا، اور میں اس دن پھر دوبارہ خوف زدہ ہو گیا کہ اس دن تو بچ گیا تھا، آج حوصلہ کر کے تو آ تو گیا ہے، لیکن اللہ کے قہر کی بجلیاں تیرے اوپر نازل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ تجھے غارت کر دے گا، تو اس کے رسول کے مصلی کی توہین کر رہا ہے۔ تو خیر کہتا ہے میں نے نماز پڑھا دی اور اسی خوف میں رہا، سارا دن گزر گیا، مجھے کچھ بھی نہ ہوا۔ میں نے شام کو کہا کہ اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے، لہذا میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ یہ تھا میرے اسلام کے چھوڑنے کا سبب۔ تو علماء نے کہا تو کہتا ہے کہ مجھے ہوا کچھ نہیں، رب نے تیرا چھوڑا کچھ نہیں، تجھ سے اپنا دین چھین لیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ٹانگیں ٹوٹتی تو یہ عذاب تھا، میرے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے یہ عذاب ہے، تیرے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے اپنے دین سے خارج کر دیا۔ دیکھیے سزائیں تو ان کو دی جاتی ہیں جو اپنے ہوں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، کان پکڑائے گئے، ان کو ڈنڈے مارے گئے۔ جو بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے اور زیادتی کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو فائن کر دیا جاتا ہے، جرمانہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اتنا اس کا انتہائی جرم ہو تو اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے نہ تو کھڑا کیا گیا، نہ مجھے کان پکڑوائے گئے، نہ مجھے مارا گیا، تو مجھے تو سزا کوئی نہیں ملی۔ پگلے اس سے بڑی کیا سزا ہے، تجھے داخل نہیں رکھا گیا، خارج کر دیا گیا۔ تو کہا اس سے بڑی کیا سزا ہے کہ تجھے خارج کر دیا گیا دین سے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو رب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کے کئی رب نہیں تھے، بندے کا ایک رب تھا، اس کا انداز زندگی، انداز حیات ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ساری زندگی اپنے رب کا مطیع ہو کے گزارتا، لیکن وہ غافلوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور وہ رب اتنا کریم ہے کہ اس کے باوجود اس پہ اپنے کرم کے می نازل فرماتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان مہربان اور رحمت والا، مالک یوم الدین، اس رب کی شان یہ ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا گیا، اس کے رحمان ہونے کا بیان ہوا، اس کے رحیم ہونے کا بیان ہوا، اس کے رب ہونے کا بیان ہوا، تو ساتھ ہی جو ہے وہ بیلنس بھی کر دیا گیا، مالک یوم الدین، اس کی رحمت عمیم ہیں، لیکن بندہ کہیں غافل نہ ہو جائے، وہ رب جو رحمان اور رحیم ہے، جزا کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ تو ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن کے اندر اعمال کا حساب ہوگا اور ایک ایک عمل ترازو پہ تولا جائے گا۔ تو یہاں مالک یوم الدین کہہ کے روز جزا کا مالک بھی وہی رب ہے، یہ کہہ کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے وہ اپنی حاکمیت کا اعلان کیا، اور غافل انسان کو تنبیہ دی تو ترغیب کے ساتھ ترہیب بھی آ گئی، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اور پورے قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ منظر نامے ملیں گے، جہاں جنت کا ذکر پھیلا ہے تو جہنم پہ بھڑکتے شعلوں کا تذکرہ بھی آتا ہے، تو تاکہ جو ہے وہ بندہ ایمان، چکے ان دونوں چیزوں کے درمیان بین الخوف والرجا، خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کے درمیان ایمان ہے۔ فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے، یعنی دونوں کے درمیان ایمان ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری امید کا عالم یہ ہے کہ مجھے اگر پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک شخص جنتی ہے، تو میں اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک میں ہو جاؤں، اور مجھے اگر یہ خبر پہنچے کہ سارے جنت میں جائیں گے، ایک جہنمی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ ایک میں نہ ہو جاؤں۔ تو امید ہو تو اس لیول کی، اور جو ہے وہ خوف ہو تو اس کیفیت خوف میں مومن، تو ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کے درمیان ہے۔ لیکن ایک اور بات آپ کو پتہ کی بتاؤں،
اہل نظر کہتے ہیں کہ ساری زندگی بالخصوص جوانی میں خوف غالب ہونا چاہیے، جب بڑھاپا آ جائے تو امید غالب ہونی چاہیے، جب عمل کرنے کی سکت ہے اس وقت غلبہ خوف کا ہو تاکہ سحری کے وقت اٹھ پہ مصلی پہ آ جائے، اور جب بڑھاپا ہو جائے اعضاء مدمحل ہو جائیں اور کچھ جو ہے وہ کرنے کی سکت باقی نہ رہے، پھر امید کا غلبہ آئے۔ اسی لیے جب کسی پر سکرات موت طاری ہو تو جو آداب ہیں اس کے سامنے بات کرنے کے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی نیکیاں اس کو یاد دلائی جائیں۔ جب کوئی بندہ انتہائی بڑھاپے میں چلا جائے یا بیماری کی حالت میں ہو کہ موت و حیات کے مراحل قریب آ گئے ہیں تو پھر اس کی برائیاں اس کو یاد نہ دلائی جائیں، اس کی نیکیاں اس کو یاد دلائی جائیں۔ حضرت آپ نے مسجد بنوائی تھی، فلاں نے نیک اور صالح کام کیا تھا، تاکہ اس کو اپنے اللہ سے امید پیدا ہو جائے اور اس ظن کے اندر وہ اللہ کے حضور پیش ہو۔ تو ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو یہاں ذکر کیا گیا اس کی صفت رحمت کا اور صفت رحمان کا، تو ساتھ کہا گیا وہ جو رحیم اور رحمان ہے وہ جزا کے دن کا مالک بھی ہے، اس لیے کہیں غفلت کی زندگی نہ گزارنا۔ یہاں ایک اور بات آپ کی توجہ یہاں چاہوں گا، بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو بہت بڑا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، اس سے مراد یوم قیامت ہے۔ مجھے بتائیے باقی دنوں کا مالک کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے۔ ہفتے کے باقی ایام کا، مہینے کے باقی ایام کا، سال کے باقی ایام کا مالک کون ہے؟ یقیناً اللہ ہے۔ لیکن جب اس کا تعارف پیش کیا گیا تو روز جزا کے دن کی ملکیت کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ تو یہ ایک اصول سمجھ لیجئے گا، اور اس سے کئی فرقے مٹائے جا سکتے ہیں کہ جب کسی کا تعارف پیش کرنا ہو تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا تعارف ہو۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جو کہے کہ میں خنزیر کے رب کی قسم کھاتا ہوں، جو گوبر کو پیدا کرنے والا ہے، میں جو ہے وہ گوبر کے خالق کی قسم کھاتا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے۔ مجھے بتاؤ خنزیر کا رب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ یقیناً نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو ہے وہ غلاستوں کا رب خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر شے کا خالق وہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہا میں غلاستوں کے خالق کی قسم کھاتا ہوں تو جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہوئے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں غلاظت کے رب کی قسم کھاتا ہوں، میں خنزیر کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں محمد کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا میں عرش کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں؟ کسی کا تعارف جب پیش کیا جائے تو اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کی بڑی جائیدادیں، فیکٹریاں، بینک اور جو ہے وہ پلازے اور عالی مرتبت جو ہے وہ اس کے محلات ہوں اور قیمتی قیمتی گاڑیاں اس کے پاس ہوں، تو اس نے وہ بازار قریب گلی میں جانے کے لیے ایک شکستہ سی موٹر سائیکل بھی رکھی ہوئی ہو، تو وہ اگر اس موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو تو کوئی جناب ان سیٹ صاحب کا تعارف کروائے کہ جناب یہ وہ ہیں جو اس موٹر سائیکل کے مالک ہیں، تو کیا وہ اس کا مالک نہیں ہے؟ تو سیٹ صاحب کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ میرا تعارف اس پلازے سے کیوں نہیں کرواتا، یہ میرا تعارف جو ہے وہ اس بینک سے کیوں نہیں کرواتا، میرا تعارف اس فیکٹری سے کیوں نہیں کرواتا، یہ اس ٹوٹی اور شکستہ موٹر سائیکل سے میرا تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ اس کی نیت میں کھوٹ ہے، یہ میرا تعارف نہیں کروانا چاہتا۔ جس مینار پاکستان بنانے والے معمار نے یہ مینار بنایا، جس نے پارلیمنٹ ہاؤس بنایا، اچھا وہ محلے میں رہتا تھا، آپ کی گلی کا پانی رکا ہوا تھا اور نالی بند تھی، آپ نے کہا جناب آپ آئے ہوئے ہیں اور یہ گلی کی نالی بند ہو رہی ہے اور روز مصیبت بنی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی آپ حل بتا دیں، تو آپ بھی ہمارے ہمسائے ہیں۔ اس نے کہا مزدور دو بلاؤ، اس کی اینٹیں توڑو، میں اب اس کو سیدھا کر کے اینٹیں لگا دیتا ہوں تو ابھی یہ سیدھی ہو جائے گی۔ تو اس نے ترتیب سے سلیقے سے کرینے سے اینٹیں لگا دی اور پانی جانے لگا، اور وہ نالی اس نے بنائی، کس نے؟ جس نے پارلیمنٹ ہاؤس بنایا تھا، جس نے مینار پاکستان بنایا تھا۔ اب کسی مجلس میں، کسی فورم پہ آپ اس کا تعارف کریں، جناب یہ وہ صاحب ہیں جو کراچی کے فلاں علاقے کی گندیاں نالیاں بناتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس نے وہ گندی نالی نہیں بنائی، لیکن بتاؤ کیا یہ اس کی توہین ہوگی، تذلیل ہوگی، یا اس کا تعارف ہوگا؟ تو جب کسی کا تعارف پیش کیا جاتا ہے اس کی عظمت کا بڑا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔
تو جس نے کہا میں خنزیر کے رب کی قسم کھاتا ہوں، گویا اس نے توہین کی ہے اللہ کی، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا میں محمد کے رب کی قسم کھاتا ہوں۔ بالکل اسی کو یوں سمجھ لے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ بشر ہیں، لیکن جس نے حضور کا تعارف بشریت کے حوالے سے کروایا اس کی نیت کا کھوٹ سمجھ میں آتا ہے۔ اور میاں بشر تو گلیوں میں رلتے پھرتے ہیں، حضور کا تعارف کروانا ہے تو امام الانبیاء کی حیثیت سے کروانا چاہیے تھا، حضور کا تعارف کروانا ہے تو ختم المرسلین کے حوالے سے کروانا چاہیے تھا۔ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں ایک امام جملہ مجھے یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں دیکھ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کسی کا جب کوئی تعارف کروا رہا ہوتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے اس کی نیت کہاں کھڑی ہے اور یہ کیا تعارف کروانا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ کا جب تعارف کروایا گیا، باقی دنوں کا مالک بھی وہی تھا لیکن مالک یوم الدین، تو بشریت کے حوالے سے تعارف جب حضور علیہ السلام کا کروایا جائے گا تو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے یہ کہاں کھڑا ہے۔ میاں جب حضور علیہ السلام کا تعارف کروانا ہے تو شمس الضحیٰ کہہ کے کرواؤ، بدر الدجا کہہ کے کرواؤ، امام المرسلین کہہ کے کرواؤ۔ تو حضور کا تعارف جب ان حوالوں سے جو ہے وہ کروایا جائے گا تو رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور خالق مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، اس کی یہ شان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ایاک نعبد، ہم تجھے ہی پوجتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے۔ عبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل، عبادت انتہائی خشوع اور انتہائی اپنے آپ کو اس کے حضور زیر کر لینے کو کہا جاتا ہے، اور یہ انتہائی مرتبہ ہے۔ اگرچہ قیام بھی، رکوع بھی، تشہد بھی، یہ سارے زمرے جو ہیں وہ عبادت کے ہیں، عبادت کے زمرے میں داخل ہیں، لیکن علماء نے یہاں ذکر سجدہ کا خاص طور پہ کیا ہے، چونکہ یہ سب سے جو ہے وہ انتہائی خضوع اور تذلل کا درجہ ہے۔ انسان کے جو اشرف اعضاء ہیں وہ انسان کے سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگنے کی قوت ناک سر میں، اور سر مالک کے در پہ، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور ناک بھی رگڑ رہا ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی۔ یہ اس وقت کہہ رہا ہے جب انتہائی خضوع اور تذلل کی کیفیت میں ہے۔ اپنا عمل کیا ہے کہ ناک اور پیشانی رگڑ کے عملاً بتا رہا ہے کہ خضوع اور تذلل کے آخری درجے میں ہوں، اور زبان سے لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی، مالک مجھ سے نیچے کوئی نہیں اور تیرے سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اگر اس نے سجدے کی حقیقت کو پا لیا ہے تو پھر سر اٹھا کے کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سجدے کو سمجھ گیا ہے کہ سجدہ پیغام کیا دیتا ہے، سجدہ جو ہے وہ میرے اندر اتارتا کیا ہے، تو سجدہ کرنے والا خلوص سے، ایک سجدہ کرنے والا بھی اس کی ساری عقل ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ناک کو، پیشانی کو رگڑ کے لفظ یہ کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی۔ تو یہ بندگی کی معراج ہے، اور بندے کو اس سے بڑھ کر جو ہے حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی فرماتے ہیں جتنا قرب بندے کو سجدے میں ملتا ہے اتنا قرب کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ تو یہ انتہائی درجہ ہے تذلل و خضوع کا جو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو نصیب فرماتا ہے۔ لیکن یہاں ایاکا کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا فعل کے اوپر۔ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے اور پھر مفعول ہوتا ہے، یہ ترتیب کلام ہے۔ جس طرح کہ اردو میں پہلے فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے اور فعل آخر میں ہوتا ہے۔ میں لاہور گیا تو پہلے میں فاعل آئے گا، پھر لاہور مفعول آئے گا اور پھر گیا فعل آئے گا۔ تو عربی میں جو ہے وہ ایسے ہوگا کہ پہلے جو ہے وہ فعل آئے گا، ذہب تو پہلے ذہبہ کا لفظ آئے گا، فعل آئے گا، پھر اس کے بعد تو ضمیر مفعول کی فاعل کی آئے گی، پھر مفعول آئے گا۔ لیکن یہاں جو ہے وہ مفعول مقدم کیا گیا۔ تو مفعول کو مقدم جب کسی زبان میں کیا جاتا ہے، یا جو اس زبان کی جو ترتیب ہوتی ہے جب اس کو توڑا جاتا ہے تو کوئی اور معنی لینا مقصود ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ اردو میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے اور پھر فعل آتا ہے. میں لاہور گیا یا میں لاہور سے آیا، تو پہلے جو ہے وہ لفظ میں آیا، اور میں اور اس کے بعد لاہور مفعول ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آنے کا فعل ہے. لیکن اگر میں یوں کہوں کہ لاہور سے میں آیا تو میں نے لاہور کو مقدم کر دیا ہے فائل پر، تو اس سے ایک اور معنی نکل رہا ہے کہ کوئی اور نہیں تھا، میں تھا. اور اگر میں کہوں کہ میں لاہور سے آیا، جو ہے وہ لاہور سے میں آیا، تو لاہور کو اس سے بھی مقدم کر لیا، تو پھر یا میں آیا لاہور سے، تو پھر یہ ترتیب بدلی. تو ان ترتیبوں سے یا تو یہ معنی مقصود ہوگا کسی اور شہر سے نہیں آیا، سیدھا ادھر سے آیا ہوں، یا پھر میں اپنے ساتھ کسی اور کے آنے کی نفی کی ہے. تو جب آپ ترتیب جو اس کی جو نحوی ترتیب ہوتی ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں تو کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے. اب ایاکا نعبدو میں لفظ ایاکا مفعول ہے اور اس کو مقدم کیا گیا، جبکہ عربی میں مؤخر ہوتا ہے. تو اس کی تقدیم کی کوئی حکمت تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ حصر کا معنی مراد لینا. اگر یہاں نعبدو کو مقدم کیا جاتا تو پھر معنی ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہاں ایاکا کو مقدم کر کے کہا گیا تو پھر اس کا معنی ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری پیشانی کسی اور کے آگے نہیں جھکتی ہے. اور دوسرا، حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایا کو مقدم کر کے گویا بندہ اپنے اللہ سے پیار کا اظہار کر رہا ہے کہ مالک میں اپنی عبادت کو پیچھے کر رہا ہوں، میرا مقصود تو ہے، عبادت بھی میرا مقصود جو ہے اس سے بھی تیری رضا حاصل کرنا ہے. تو میں عبادت کو جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میری عبادت بھی تیری توفیق کے صدقے ہے، تو تو ہی تو ہے. تو گویا یہ ایاکا کا مقدم کرنا، یہ حصر کا معنی بھی لینا مقصود ہے، اور بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کی خاطر ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. اور بلکہ عبادت کے علاوہ سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ تعظیمی ہی ہو. تعظیمی سجدہ پچھلی امتوں میں جائز رہا ہے، لیکن اس امت میں اس کو بھی منع کر دیا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور وہ صحابی حضور کو بلا کے لے گیا اور کہا میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا اور کسی کی سن نہیں رہا. تو حضور اس کے ساتھ تشریف لے گئے، تو وہ بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیتا ہے. تو جب اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا تو صحابہ نے اس وقت کہا نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. جب ایک جانور ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور تعظیم و تکریم بجا لا رہا ہے تو ہمیں بھی حق پہنچتا ہے. تو حضور نے اس موقع پہ فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. تو تعظیمی سجدہ بھی اس شریعت کے اندر روک دیا گیا، اور وہ سخت حرام ہے، بلکہ من وجہ شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کسی صورت میں جائز نہیں ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر اسی حصر کے ساتھ کہا اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، استعانت بھی ہم تجھ سے ہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہی مومن استعانت چاہتا ہے، اور ہمارے دکھوں، ہمارے مصائب، ہمارے آلام اور ہماری تکلیفوں کا مداوع اللہ تعالیٰ کے دستے کرم میں ہے. اس لیے جب فرمایا گیا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اس کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس سے طلب کرو. تو یہاں استعانت اللہ سے طلب کرنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ مستقل بذات سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بطور وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے اور ان کو مستقل بذات سمجھ کے استعانت طلب نہ کی جائے بلکہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھتے ہوئے ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو یہ جائز ہے. حضرت عثمان بن حنیف باقاعدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ دریغ البصر تھے، آنکھیں ان کی نابینا تھی، اور عرض گزار ہوئے کہ حضور مجھے آنکھیں چاہیے. تو حضور نے باقاعدہ انہیں فرمایا وضو کر کے نفل پڑھو اور دعا تعلیم دی، اور اس دعا میں کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں میری آنکھوں کی بینائی لٹا دی جائے. جب انہوں نے دعا مانگی تو ہاتھ منہ پر بعد میں پھیرے، بینائی پہلے آ چکی تھی. تو یہ ہمیں تعلیم دے دی گئی ہے کہ اگر آپ وسیلہ تلاش کر لیتے ہیں تو یہ مقصود ہے شریعت کا، اور اس سے جو ہے وہ استعانت کا معنی تبدیل نہیں ہوتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں
اور استعانت بھی تجھ سے مانگتے ہیں، اور ہماری پیشانیاں بھی تیرے حضور جھکتی ہیں، اور تجھے سجدہ کرنا ہم اپنی زندگی کا معراج سمجھتے ہیں۔ بندہ جب اللہ کے حضور سجدہ کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کی جو لطافتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، اگر وہ لطافتیں اور ان کا نور اور اس کا اجالا پالے تو پھر وہ سجدہ قضا نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس کے حضور جھکنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے حضور ہم سجدہ ریزیاں کریں۔ اس کے بعد ہمیں ایک ایسی دعا کی تلقین کی گئی ہے جو ہر روز ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اور وہ اللہ جل شانہ سے ہدایت کا طلب کرنا ہے کہ مالک مجھے نور ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت اپنی اقسام کے ساتھ اور اس کی وہ ضرورت جو کہ ہمیں جس کی اہمیت بتائی گئی اور اجاگر کی گئی، انشاءاللہ دوبارہ اگلے ماہ جب حاضری ہوگی تو یہاں سے گفتگو شروع کریں گے کہ یہ کون سی ہدایت ہے جس کو ہم اللہ کے حضور طلب کرتے ہیں جبکہ ہم نے وضو کیا ہوا ہے، اچھا لباس پہنا ہے اور قبلہ رو ہیں، اور اس کے حضور کھڑے ہو کر کے ہم پہلے ہی مصلی پہ کھڑے ہو کے تو پھر کون سی ہدایت طلب کر رہے ہیں؟ تو اس سے مراد کون سی ہدایت ہو سکتی ہے؟ ارات الطریق ہے یا اصال الی المطلوب ہے؟ اہل علم نے، اہل محبت نے، اہل تفسیر نے اس پر جو پھول پیش کیے ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے ماہ جب حاضری ہوگی اور آپ کو اس کی اطلاع پہنچا دی جائے گی، دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ میری زبان پر حق ہمیشہ جاری رکھے، اور جو باتیں میں نے آپ نے سنی اور کہیں، ان پر جو چیزیں ہمارے لیے قابل عمل ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور کتاب رحمت سے میں جڑنے کی توفیق دے۔ یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے اور ایک بار نصیب ہوئی اور بار بار نصیب نہیں ہونی، اس تھوڑی سی عارضی مختصر زندگی کو کتاب رحمت کو سمجھنے کے لیے صرف کر دینے کی توفیق دے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس ہی یہی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا تمہیں کہے گا کہ جو لکھنا ہے خود ہی لکھ لو، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ رسول کریم کے ساتھ مستحکم اور مضبوط ہو جائے، اور کتاب اللہ ہمارے رشتے کو رسول اکرم کے ساتھ مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ماہ جب حاضری ہوگی تو اسی عنوان سے کچھ باتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، من میں چراغاں کر دے، باطن میں روشنیاں ڈال دے۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل کتاب اللہ کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے مالک، اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، نفس و شیطان کی شرور سے بچانا۔ اے مالک، میرے وطن پاکستان کی خیر فرمانا، یہاں دہشت گردی کے سلگتے علاوہ ٹھنڈے کر دینا، امن کی بہاریں ہمارا مقسوم کرنا۔ اے اللہ پاک، فوج کو ضرب عضب میں کامل، اکمل اور مکمل کامیابی عطا فرما، اور اپنے محبوب کی غلامی میں زندگی، اسی میں موت، آخری ہچکی تک حضور کی وفاداری مقسوم۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ لوٹیں، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے، بچے، جوان، مرد و زن جو بھی آئے، سب کو گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اپنا خاص کرم منتظمین کو شامل حال فرما، ان کے جذبوں میں مزید توانائی اور حرارت پیدا فرما دے، اور اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقصود فرما۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔
اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم. اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات پر کچھ ضروری چیزیں آپ کے سامنے پچھلے ماہ منعقدہ درس قرآن میں رکھی گئی تھی اور کچھ مضمون آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور کتاب رحمت قرآن مجید کی منشا کے مطابق مجھے کچھ کہنے کی توفیق اور ہمت نصیب کرے اور میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. سورۃ الفاتحہ اللہ تعالی جل شانہ سے طلب دعا کا ایک انداز ہے جو اللہ جل شانہ کی جانب سے ہی سکھایا گیا ہے. اور جب وہ خود دعا مانگنے کا سلیقہ ہمیں بتا رہا ہے تو ہمیں مکمل یقین ہے کہ وہ اسے مستجاب بھی فرماتا ہے، اسے قبول بھی کرتا ہے. تو اس کی حمد کے بعد مالک روز جزا کا ذکر کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنی وفاداریوں کا اظہار کرنے کے بعد پیشانیاں اسی کے حضور جھکتی ہیں اور سجدے اسی کو زیبا ہیں، اس بات کا اعلان کرنے کے بعد اب وہ دعا ہے جو مانگنے کی ہمیں ترغیب دی گئی. اور یہ وہ دعا ہے جو ہر نمازی ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں وکالتاً یا اصالتاً اللہ کے حضور عرض کرتا ہے. اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا سخی اور کریم ہے. بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کس دہلیز پہ جائیں گے. اور یہ وہ دعا ہے جو اس نے ہمیں
خود تعلیم دی، خود سکھائی، ترغیب دی اور مانگنے کے لیے حکم نامہ دیا۔ تو کسی سے جو سخی مزاج ہو، جس کی طبیعت میں فیاضی گندی ہوئی ہو، تو آپ اس سے جا کے ویسے بھی سوال کر لیں تو وہ کبھی بھی آپ کو خالی نہیں موڑے گا۔ اگر اس کی طبع میں فیاضی ہے، اس کی طبیعت میں سخاوت رچی ہوئی ہے، لیکن اگر اس نے آپ کو خود بلایا ہو کہ میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا، تو پھر آپ جب اس کے پاس جا کے جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کو خالی لٹائے گا، اس لیے کہ اس نے خود ہی تمہیں بلایا ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کی ترغیب میرے رب نے خود ہی دی اور اس کا حکم نامہ بھی دیا، اور یہ سکھانے کے بعد اپنے حضور دست طلب دراز کرنے کی ترغیب دی۔ اب بندہ جب دست طلب دراز کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے محرومیاں نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا دعا ہے جو ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے حضور طلب کی جاتی ہے، اور وہ کتنی اہم دعا ہے۔ عرض گزار ہوتے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ سیدھی راہ کی طلب اور ہدایت کا مطالبہ اور ہدایت کی دعا، یہ وہ ایک ایسا کام ہے جس کی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنے کی ترغیب دی گئی کہ تم اس سے ہدایت طلب کرو اور اس سے ہدایت مانگو۔ تمہارا دست طلب دراز کرنا اس کی رحمت کو اور اس کی کرم نوازیوں کو تمہارے اوپر می کی طرح برسا دے گا اور تمہارے دامن گوہر مراد سے بھر جائیں گے۔ تو اہل ایمان کو ہدایت مانگنے کا سلیقہ دیا گیا اور طریقہ بتایا گیا، اور یہ دعا اس کے لبوں پہ زندگی کے مختلف مقامات پر آتی ہے، لیکن ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ان کلمات کے ساتھ اس سے ہم ہدایت کا مطالبہ کرتے ہیں، ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگوں نے یہ اس کا ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو ان دونوں میں کون سا مفہوم جو اس آیت کریمہ کی منشا کو پورا کرنے والا ہے، جس کو ہم سمجھ سکیں؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ سیدھی راہ پہ ہمیں چلا، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو دونوں نے ترجمہ اس لفظ ہدایت کا چلانے اور دکھانے کے مفہوم میں کیا۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ الہدایت ہی ارات الطریق، ایک ہدایت ہے راستے پہ راستہ دیکھنا۔ میں نے یہاں پہنچنا تھا تو میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ سیدھے چلے جائیں، پھر دائیں مڑ جانا، پھر تھوڑا سا آگے جا کے ایک چوک آئے گا تو وہاں سے بائیں ہو جانا، پھر ایک تنگ سی گلی ہوگی، وہاں سے گزر کے آپ ایک کھلے روڈ پہ پہنچ جائیں گے، اور پھر 2-3 دائیں بائیں اس نے جو ہے وہ مجھے چکر بتائے اور کہا پھر تم سن سیٹ کلب پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے ارات الطریق۔ تو اگر میں ایک چوک کے یا ایک گلی یا ایک موڑ کے فرق سے بھی اگر جو ہے وہ یہاں پہنچنا چاہوں گا تو میری منزل کچھ اور ہو جائے گی۔ تو جو ارات الطریق ہے اس میں بھٹکنے کے اندیشے موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا، کہ میں نے کسی کو کہا کہ مجھے یہاں جانا ہے تو اس نے اپنی گاڑی آگے لگائی اور کہا کہ چلو میں نے بھی وہاں جانا ہے، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ تو میں اس کے پیچھے چلوں گا، ایک تو میرا سفر آسان ہو جائے گا، میری مشکلات کم ہو جائیں گی، اور دوسرا بھٹکنے کے امکان ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ یہاں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ مالک ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، تو یہاں ارات الطریق کے معنی میں نہیں ہے، یہاں ایصال الی المطلوب ہے
کہ مالک شیطان نے تیرے روبرو قسم کھائی تھی، تیری عزت کی قسم کی تھی کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے سیدھے راستے پر کھڑا ہو جاؤں گا اور انہیں راہ مستقیم سے بھٹکا دوں گا، اور شیطان اور نفس ہمارا راستہ مار دیں گے، خود چلیں گے تو منزل پہ پہنچ نہیں پائیں گے، تو دستے کرم بڑھا اور ہمیں خود ہی منزل تک پہنچا دے۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب کا مفہوم، اور ہمارے بزرگوں نے اس کا یہی مفہوم لیا ہے کہ یہاں یہی عرض کی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے کہ بندے نے وضو کیا ہے، مصلی بچھایا ہے، قبلہ رو کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، اگر راہ دیکھی نہیں تھی تو وہ مصلی پہ کیوں آیا تھا؟ راہ تو دیکھ چکا تھا لیکن چلنا اس کے لیے دشوار ہو رہا تھا، قدم قدم شیطان بھٹکانے کے لیے کھڑا ہے، اس لیے عرض گزار ہوتا ہے مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور یہ ہے ایصال الی المطلوب، اور یہی راستہ اقرب راستہ ہے، اور اسی طریقے سے منزل نصیب ہوتی ہے، ورنہ انسان ساری زندگی بھی عازم سفر رہے تو منزل آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن کی یہ دعا ہے کہ مالک مجھے منزل تک پہنچا دے۔ ہارون الرشید اپنے مکان کی چھت پہ ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ بہلول یہ دنیا سے مجذوب کہتی ہے، اور مجذوب وہ ہوتا ہے کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، لیکن اس کا رب کے ساتھ قرب کا رشتہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، بہت سارے لوگ جن کی حالت شکستہ، بال بکھرے ہوئے، لباس پھٹا ہوا، تمہارے دروازوں پہ آئے تم دھکیل دو، لیکن فرمایا خبردار انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ مالک یہ کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، وہ اللہ پہ کوئی بات ڈال دے تو پھر اللہ ان کی جو ہے وہ ٹالتا نہیں ہے، ان کی رد نہیں کرتا۔ وہ معروف بات ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک فقیر جا رہا تھا تو ایک حلوائی نے دکان سجائی رہی تھی، تو اس نے اس کو بٹھایا اور دودھ پیش کیا، تو فقیر نے دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ آگے ایک فاحشہ عورت اپنے یار کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ مکان کی سیڑھیوں سے اتر کر کے باہر موسم کا مزہ لینے کے لیے بیٹھی تھی کہ اس نے جب اس فقیر کو دیکھا تو فقیر اپنی دھن میں جا رہا تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، رم جھم تھی، تو کیچڑ اڑ کے کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، تو ایک چھینٹا اڑا اس عورت کے لباس پہ جا پڑا، تو پاس بیٹھے ہوئے اس کا جو آشنا تھا اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اٹھ کے فقیر کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تمہیں چلنے کا سلیقہ نہیں آتا، اتنا قیمتی لباس ضائع کر دیا ہے۔ تو اس فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا مالک تیری بھی شانیں بڑی عجیب ہیں، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہو جائے۔ بلیا لوکی تینو کافر کافر آکھن تو آہو آہو آخ، تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک فقر کا رنگ ہی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا مالک تیری بھی عجیب شانیں ہیں، کہیں سے دودھ پلوا رہا ہے کہیں سے تھپڑ مروا رہا ہے۔ یہ کہہ کے فقیر آگے گزر گیا۔ وہ عورت مکان کی چھت پہ جانے لگی تو سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا اور ایسا پھسلا کہ سر کے بل گری، دماغ پر ایسی ضرب آئی کہ فوراً موت واقع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا اس فقیر نے کوئی بد دعا دی تھی، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچنے پائے تھے کہ دھر لیے گئے، لوگ جمع ہو گئے، فقیر بنے پھرتے ہو، اتنا حوصلہ بھی نہیں ہے، ایک تھپڑ کے بدلے بد دعا دی اور ایک عورت کی جان چلی گئی۔ اس نے کہا واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا تیری بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا قسم سے میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، میں تو صرف اتنا کہا ہے کہ مالک تیری بھی عجیب شانیں ہیں، کہیں سے دودھ پلواتا ہے کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں تیری بد دعا کا نتیجہ۔ اس نے کہا اگر تم ضد کرتے ہو نا تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بد دعا دی ہے، اصل بات یہ ہے یہ یاروں کی لڑائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا
اور اس عورت کے لباس کو پڑا، اس کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، یہ صحاح کی روایت ہے۔ فرمایا انہیں چھیڑنا بیٹھنا، اگر وہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز ڈال دیں، قسم ڈال دیں تو اللہ اس کو ہر صورت میں پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو بہلول اسی قبیلے کا فرد ہے، دریائے دجلہ کے کنارے گھوم رہا تھا، بادشاہ نے محل کی چھت سے بہلول کو دیکھا تو اس نے خدام کو کہا کہ جلدی بہلول کو عمر حضور حاضر کیا جائے۔ تو اوپر والوں نے نیچے کمند پھینکی، نیچے والوں نے بہلول کو پکڑا، اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے ڈولی کھینچ لی۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے کہا بہلول ایک بات بتاؤ۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ تم خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ علامہ اقبال نے جو اللہ کے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی باتیں بہت لمبی نہیں ہوتی ہیں، کوئی فلسفے سے الجھی ہوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن معانی و مطالب کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ تو کہا، بادشاہ نے پوچھا کہ بہلول خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو اس نے ہنس کے کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا بات تو سیدھی سی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا تفصیل چاہوں گا۔ تو بہلول نے کہا بادشاہ میں خود آنا چاہتا تو پہلے میں دیوان خانے میں جاتا، پھر میں عرضی لکھتا، آپ سے ملاقات کی آرزو اور تمنا اس میں بیان کرتا، پھر کئی مراحل سے وہ عرضی آپ تک پہنچتی، آپ کی مرضی ہوتی وقت دیتے نہ دیتے، وقت دے دیتے، عین اس وقت پر جو آپ نے دیا ہوتا آپ کے کوئی معزز مہمان آ جاتے تو وہ عرضی وہاں کی وہاں رہ جاتی اور میں آپ سے ملاقات نہ کر پاتا۔ میں چاہتا تو کئی مہینے اور سال لگ سکتے تھے، ملاقات پھر بھی ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا بندہ کروڑوں سال بھی سفر کرتا رہے منزل نہیں ملتی، جب وہ چاہے تو 2 لمحے بھی نہیں لگتے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ ارات الطریق یہاں مفہوم نہیں ہے، یہاں اصال الی المطلوب ہے کہ مالک میں تو چلتا رہوں گا، چل چل کے تھک جاؤں گا، پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، راستے میں کتنی کٹھن منزلیں ہوں گی، لیکن پھر بھی مجھے وصال نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ پر چلا اور اس منزل تک پہنچا دے جو کہ میرا مقصود ہے۔ اور جب بندے نے یوں عرض کیا تو ساتھ ہی منزل نصیب ہو جاتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سوال کے اندر اس کی رہنمائی بھی ہے، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو منزل تک پہنچنے کے لیے تو ان پاک باز لوگوں کے نقوش پا کو خضر راہ بنانا ہوگا، جو کہ پہلے منزل آشنا ہے، جو اس راستے سے گزر چکے ہیں اور جو قرب الہی کی منزلیں طے کر چکے ہیں۔ تو یہ سوال بھی ہے اور سوال کے اندر جواب بھی مرحمت فرما دیا۔ کتنی کرم نوازی ہے، ابھی سوال لبوں پہ پھیل رہا ہے تو اس کا جواب بھی عطا کر دیا۔ اگر میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں کی قربت حاصل کرنی پڑے گی جن پر میرا انعام ہوا، جن پر میری کرم نوازیاں ہوئیں، اور وہ 4 طبقے ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ ان 4 طبقوں کے نقوش پا جب تمہارے پیش نظر رہیں گے تو پھر تمہیں منزل نصیب ہوگی، ورنہ انسان کیلو کال میں ساری زندگی بسر کر دیتا ہے، منزل نصیب نہیں ہوتی۔ منزل نصیب ہوتی ہے کسی کی رہبری سے۔ تو یہاں اقبال نے بطور خلاصہ ایک بڑی خوبصورت بات بیان کی، دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر۔ اقبال کہتا ہے بے خبر جو ہے وہ دین کو کتابوں میں نہ ڈھونڈ، علم و حکمت تو کتابوں سے ملتا ہے، دین کسی کی نظر سے ملتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں جب 72-73 فرقوں میں ایک اسلام بٹ گیا ہے اور ہر شخص قرآن و حدیث کی بولی بول کے اپنی جانب کھینچ رہا ہے، مجھے بتاؤ کتنا مشکل مرحلہ ہے ایک عام شخص کے لیے
کہ وہ کدھر جائے، راستہ کیا ہے، منزل اسے کیسے نصیب ہوگی۔ ہر شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کی تشریحات و توضیحات کر رہا ہے، تو ایک عام آدمی تو پھنس جاتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، یہ بھی قرآن بول رہا ہے اور یہ بھی احادیث رسول سنا رہا ہے۔ تو بندے کو کہا تو طلب کا دامن پھیلا دے اور اس کی بارگاہ میں عرض کر کہ مالک تو مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ پھر سیدھی راہ کا تعین بھی کر دیا کہ جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، جو ان کا راستہ ہوگا وہی راہ مستقیم ہوگا اور اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ جب کیلو کال کے قصے طویل ہونے لگے اور جو ہے وہ طرح طرح کے نظریات آنے لگے اور علم کلام پر مشتمل جو ہے وہ متصادم نظریات آ گئے، تو نیشا پور کے ایک بزرگ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا، اور میں یہ آپ کو بات پتے کی بتا رہا ہوں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ انہوں نے نیشا پور کے سارے اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو جمع کر کے کہا کہ لوگوں، علم کلام میں مختلف آراء اور دین کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور ہر شخص جو بات کرتا ہے اس کے پیچھے وہ دلائل رکھتا ہے۔ تو اس وقت میرا وقت آخر آ گیا ہے، میں تمہیں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں۔ میرا دین وہی ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ تو ہمارے اسلاف جو ہیں ان کا راستہ محفوظ تر راستہ ہے، اور وہ ہوس، ہرس اور خواہشات کے اسیر نہیں تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ کچھ مقاصد کے حصول کے لیے نظریات بیچے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے نظریات کو خالص رکھا۔ اس لیے ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو کہا کہ انعام تو بہت سارے لوگوں پہ ہوا ہے، آج جس کو دولت کی فراوانی دی گئی ہے تو وہ بھی کہتا ہے میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ تو کہا غیر المغضوب علیہم، انعام بھی ہوا ہو، غضب بھی نہ ہوا ہو۔ فرعون پہ انعام تو ہے کہ اس کو دولت دے دی گئی، حکومت دے دی گئی، لیکن اللہ کا قہر و غضب بھی اس کے اوپر نازل ہوا۔ تو وہ انعام جس کے ساتھ غضب اور قہر، اللہ کی ناراضگی نہ جڑی ہوئی ہو، جن لوگوں پر سراسر انعام ہی ہوا ہے اور وہ قہر و غضب سے محفوظ رہے ہیں، ان کا راستہ منزل آشنا کرے گا اور ان کا راستہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی۔ تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور پھر آگے فرمایا ولضالین، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ کرنا اور رکھنا۔ تو یہ اس سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں۔ یہ افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن لوگ تھے، جنہوں نے جو مستقیم راستہ، متوسط راستہ، درمیانی راستہ اور معتدل راستہ چھوڑ کر کے دائیں بائیں جو ہے وہ راستے اختیار کیے، اور وہ تشتت افتراق کا شکار بھی ہوئے، بھٹک بھی گئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ ان لوگوں سے توڑ کر کے اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر آگے بڑھ گئے۔ تو کہا گیا کہ راستہ وہی محفوظ تر ہے جو راستہ راہ مسلوکہ ہو، جو چلا ہوا راستہ ہو، جس پر ان لوگوں نے اپنے نقوشے پا چھوڑے ہوں۔ تو یہاں ہمیں تاکید کر دی گئی، اگر تم منزل ہدایت پہ گامزن ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے ہی کی جاتی ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ تو قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ان 4 طبقات کا ذکر کر دیا گیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو اس اجمال کی تفصیل وہاں مل گئی، اور وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ تو ان پاک باز لوگوں کے نقوش پا جو خضر راہ بناتا ہے وہ گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، اور جو لوگ ان لوگوں کی راہوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو ہے وہ جڑے رہنے کی تو تاکید ارشاد فرمائی، اور کہا کہ راہ مستقیم سے کبھی الگ نہ ہونا، بلکہ فرمایا من شذ شذ فی النار، جو بکھرا الگ ہوا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر مکمل جو ہے وہ ایک نصاب ہے ہدایت کا، اور ایک پورا نظم ہے جو یہاں ہمیں بتایا گیا۔ اور پھر جب یہ سورت پاک اختتام پذیر ہوتی ہے تو اس وقت آمین کہنا مستحب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کہ مالک، جو میں نے تیری توفیق سے، تیرے دیے گئے کلام سے، تیری رہنمائی سے تجھ سے طلب کیا، اور تو نے خود ہی مجھے ترغیب اور تعلیم اس چیز کے مانگنے کی جو ہے وہ عطا کی،
تو میں اب تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ میری دعائیں مستجاب بھی فرما لے، اور جب کوئی بندہ ان کلمات کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی دعائیں رد نہیں فرماتا، اس کی دعائیں مستجاب فرماتا ہے۔